هذه الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الہام کی رمجھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رمجھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کلیاں. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہے ملائکہ کی قطاریں. احساس کی بستی میں عجب جشن وفا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند ہے. لفظوں کی انگوٹھی میں ایک نگینہ سجڑا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. سامعین محترم، اس سال بھی آپ حضرات سے خطاب کا ملتمس ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جناب حضرت مولانا قاری محمد شہباز صاحب زیدہ مجدہم اور برادر مکرم جناب بھائی محمد علی حسن صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر یہ حاضری نصیب ہوئی ہے. اللہ میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. سب سے پہلے تو مبارکباد حافظ صاحب کو کہ جنہوں نے قرآن پاک یہاں پر سنایا ہے. اللہ ان کے سنانے کو قبول فرمائے. ایک بات کہ حافظ صاحب نے جب یہاں قرآن سنایا، حقیقت ہی ان کو دیکھ کر مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ پچھلے سال ان کے والد گرامی موجود تھے. اس سال وہ جنت میں موجود تھے. جب یہاں موجود تھے تو یہاں خوش ہوتے تھے. آج وہاں موجود ہیں تو ان کا پڑھا ان کی روح کو پہنچ رہا ہے. پہلے یہاں خوش ہوا کرتے تھے، اب جنت کے مقیم بن کر خوش ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ارے قرآن زندگی میں پڑھو تب بھی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو جاتا ہے. اور اگر قرآن کو پڑھا دینے والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر چلا جانے والا قبر میں چلا جائے، اس قرآن کا ثواب اس کو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. اس کو وہاں بھی ثواب
پہنچتا ہے تو اللہ ان کے والد محترم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں 3 عبادات بڑی ہیں۔ ایک رمضان کا روزہ ہے، ایک رات کی تراویح ہے، ایک لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ یہ 3 عبادات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادات پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، من صام ایمانا او احتسابا، من قام ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ان تینوں جملوں کے بعد تینوں حدیث میں ایک ہی جملہ آتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے روزے رکھے، جس نے قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ارے چریوٹ والو، جب فرمان مصطفیٰ کا ہو، جب فرمان کالی کملی والے کا ہو، ارے کالی کملے والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محمد کا فرمان ہو اور کتاب لا ریب کے بارے میں ہو، جو کتاب بھی لا ریب ہے، بے عیب ہے، میرا محمد بھی باکمال ہے، میرا محمد کریم بھی عصمتوں والا ہے، میرے محمد کی کتاب بھی عصمتوں والی ہے۔ ارے جو ان کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی عصمت۔ سبحان اللہ۔ محمد کریم نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ ان کے گناہوں کو، آپ اور میں جو بیٹھے ہیں عبادات مسجد میں آئے بیٹھے ہو، بالکل رسول اللہ کی بات سچی ہے، یقین کر کے چلے جاؤ اللہ تمہاری بخشش کرے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ ارے ہم گناہگاروں کو یہ رمضان دے کر، یہ مہینہ عنایت کر کے اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے کہ میری امت محمد کا کوئی ایسا شخص مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے۔ تبھی تو اعلان ہوتے ہیں، شہری میں بھی اعلان ہوتے تھے، ارے افطاری میں بھی اعلان ہوتے ہیں، شہری میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے پہلے آسمان پہ آ کر وہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے اپنی معافی مانگنے والا، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا۔ اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے افطاری کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو تو رب تمہاری دعا کو نہیں کرتا۔ یہی پہ بس نہیں کرتا، بلکہ فرماتے ہیں کہ افطاری میں 1,00,000 جہنمیوں کی بخشش کی جاتی ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنا۔ یہ نسبت کس کی بدولت ہے؟ رمضان کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے۔ رمضان عظمت والا بنا کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے۔ ارے قرآن کی عظمت کا کیا ذکر کرو، قرآن سے جو چیز مل جاتی ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ یہ تپائی ہے لکڑی کی، یہ تپائی ہے پلاسٹک کی، کس لیے؟ کہاں سے لائے ہو؟ بازار سے خریدی ہے نا، کتنے کی؟ 150 کی، 200 کی، 250 کی۔ یہ لکڑی کے بنانے والے کاریگر نے اس کو بنا کر مفت میں اپنے ثواب کے لیے مسجد میں رکھ دیا۔ اس کو لا کر کسی حاجی صاحب نے، کسی قاری صاحب نے، کسی ملک صاحب نے، کسی خان صاحب نے لا کے مسجد میں رکھ دیا، اس لیے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، ثواب مجھے ملے گا۔ ارے یہ لکڑی کی بنی ہوئی تپائی، اس کا مقام کتنا ہے؟ وہ فرنیچر والا جو لاکھوں کے بیڈ بناتا ہے، ارے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا، اس کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ اتنا بڑا صوفہ بنا دو، اس کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ اتنی سی تپائی، اتنی سی لکڑی کی اگر اس کو قرآن کے لیے بنا دیا جاتا ہے، خدا کی قسم کوئی اس کی بے ادبی کو پسند کرتا نہیں ہے، کوئی اس سے اوپر پھلاننے کو پسند کرتا
ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں خبردار، یہ دفاعی قرآن کے لیے ہے، اس کو اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے. یہ دفاعی قرآن کے لیے ہے، اس کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے. ارے کیوں نہیں گزرنا؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. اگر قرآن سے جڑ گیا تو غلاف کے عظمت والا بن گئی نا. اگر کپڑا ہے غلاف کے لیے لاتے، قرآن کے اوپر غلاف کرایا، قرآن کے سجانے کے لیے، قرآن کو پکڑنے کے لیے، قرآن کی قدر کے لیے کپڑا دیتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ عظمت والی کتاب ہے. اب قرآن کے لیے تم کپڑا لینے بازار سے گئے، بازار والے نے کپڑا احسان سمجھ کر لے لیا. اپنا کپڑا خریدا، کاٹن کا، کھدر کا، کون سا خریدا؟ 2000 کا، 3 کا، 5 کا، 10 کا. اچانک خیال آیا یار مجھے ایک کپڑا دے دو، قرآن پہ غلاف لگانا ہے. وہ کہتا ہے اچھا. دیکھتا ہے پوری الماری کو توڑ کے دیکھتا ہے، ایک ٹکڑا جو کسی نے لیا، جو بچ گیا تھا، جو تھان سے. کیا قسمت اس کپڑے کی، کیا قسمت ہے اس کپڑے کی. ارے تیرے بدن پہ زینت بننے کے لیے کپڑا آئے تو وہ ہزاروں میں آئے، کوئی قرآن کی زینت بننے کے لیے کپڑا آئے تو کوئی صدقہ کر کے دے، کوئی مفت میں دے، کوئی احسان کر کے دے. لیکن قربان جاؤں تیرے ہزاروں کا کپڑے کو کوئی چومتا نہیں ہے، کوئی ادب کرتا نہیں ہے. لیکن مفت میں آئے ہوئے کپڑے کا ادب بھی ہوتا ہے، چوما بھی جاتا ہے. ارے قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن بعد پہ کھلتا ہے، پہلے کپڑے کو چوما جاتا ہے، قرآن کو بعد میں سینے سے لگایا جاتا ہے. پہلے وہ قرآن کا کپڑا سینے سے لگتا ہے. میں نے کہا اس کپڑے کو عظمت ملی تو کس وجہ سے؟ قرآن سے ملی. میرے دوست ایک بات یہاں سمجھاتا چلا جاؤں، اگر کپڑے کو عزت قرآن سے ملے تو کپڑا عظمت والا، اس کی بے ادبی برداشت نہیں ہے. اگر لکڑی کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے بے ادبی برداشت نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حافظ قرآن جو بیٹھا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے. ارے اگر کپڑا لگے تو عظمت والا، اگر بندہ پورا سینے سے عظمت والا. اللہ اکبر. عظمت ہے کس کی؟ قرآن حافظ قرآن کس کی وجہ سے؟ قرآن سے. لیکن ایک بات، تپائی لکڑی کی قرآن سے لگ گئی تو نے عزت کر دی، کپڑا لگ گیا تو نے عزت. لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی عزت کرتے ہیں، کرتے جیسے حق ہے ویسے کہ اگر کوئی حافظ قرآن کی بےعزتی کرے، امام کی بےعزتی کرے، امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے، ارے مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، مولوی صاحب ہم نے دکانوں پہ جانا ہے، ہم نے کاروبار پہ جانا ہے، ارے مولوی کے مسجد کے لیے چندہ دے دو. تم کہتے ہو مولوی منکر آ گئے ہیں، یہ مانگنے والے آ گئے ہیں. مولوی کی بےعزتی کر دیتے ہو، حافظ کی بےعزتی کر دیتے ہو. خدا کی قسم ایک کپڑے کی عزت تم کرتے ہو اس لیے کہ قرآن سے لگا ہے، ایک لکڑی کی عزت کرتے ہو اس لیے کہ قرآن سے لگی ہے. اگر کوئی بے ادبی کرے اس سے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہو. ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی عزت کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. کیوں اس کا مقام نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی قدر نہیں ہے؟ آج حافظ قرآن کی قدر کو کھویا ہے. ارے اللہ کے بندے تیرے پاس لاکھوں کی دولت کیوں نہ ہو، کروڑوں کی دولت کیوں نہ ہو، حافظ قرآن کی دولت کو نہیں پہنچ سکتا. نہیں پہنچ سکتا. کہتے ہیں مولوی حافظ میں بات سمجھا رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا، آپ بھائیوں کو بات سمجھا رہا ہوں کہ حفاظ کرام یہ قدر کا جگہ ہے، یہ قدر کا مقام ہے، یہ عزت کا مقام ہے. ارے حفاظ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو. مجھے ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ہم چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، وہ سکول ٹیچر تھا. ایک دن ایک حافظ صاحب جیسے طالب علم کپڑے دھو کے باہر اس نے یہ جو اس وقت درخت ہوتے تھے جیسے اس کے اوپر کپڑے پھیلائے ہوئے، اندھیری چلی، کپڑا اڑا اور اڑ کے زمین پہ گر گئے. نماز کا وقت ہے، یہ سچی بات کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہے. وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ کپڑا گرا پڑا ہے.
اس کو پتا چلا یہ قاری صاحب کی قمیض ہے، یہ حافظ صاحب کی قمیض ہے. ارے محبت کرنے والوں قرآن سے، ارے قرآن سے کرنے والوں میں اس عاشق قرآن کی بات کر رہا ہوں جس نے اس کپڑے کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے اس نے اپنی آنکھوں سے لگا کر کپڑے کو بوسہ دیا، سینے سے لگا کے قاری کے پاس آیا. سبحان اللہ. قاری صاحب نے کہا استاد جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو قرآن کے غلاف کو گایا. سبحان اللہ. ارے یہ کپڑا تیرے جسم سے لگا تو یہ بھی جیسے قرآن سے لگے تو غلاف بن گیا، جس کے سینے میں ہے تو وہ بھی اس کا غلاف بن گیا. اس لیے کہ اس کپڑے کو اس وجہ سے ہے کہ یہ حافظ قرآن کے ساتھ لگ گئے. ارے کپڑوں کی عزتیں کرتے ہیں، ارے لکڑیوں کی قدر کرتے ہیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھتے ہیں. انسانوں کی قدر کرنا یہ حفاظ کرام. کبھی انہوں نے اپنے لیے سوال کیا جی مجھے ضرورت ہے 100 روپیہ دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو. ارے کئی تو وہ بھی لوگ ہیں کہ شرم میں ہمارے کبھی کسی سے کبھی مانگا بھی نہیں ہے. ارے بھوکے رہ جائیں گے، گھر میں چولہا نہیں جلتا ہوگا، گھر میں سفید پوشی کا عالم ہوگا. ایک یہ بھی بتاتا چلا جاؤں یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اصحاب محمد کے استاد، پوری امت کے رہنما، میرے آقا، میرے سرور، میرے نامدار کائنات، تاجدار ختم نبوت کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. گھر میں فاقے ہوتے تھے، یہ فاقہ اختیاری تھا. اللہ نے میرے پیغمبر کو کہا تھا میرے محبوب اگر آپ کہیں تو یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے ہاتھ پہ رکھ دیے جائیں، یہ احد کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں. پر میرے محبوب نے فرمایا تھا یا اللہ مجھے سونے چاندیوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک رات پیاسا رہوں، ایک رات بھوکا سو، دوسرے رات جو ہے میں کھاؤں. میں تو یہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں. ارے علماء تو اس محمد رسول اللہ کے نائب ہیں، اس محمد رسول اللہ کے وارث ہیں جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق میں جہاد بھی لڑا ہے. ارے احد پہ رمضان بھی شہید کرائے ہیں. اللہ کی قسم یہ آپ سے مانگنے نہیں آئیں گے، یہ مانگنے لیکن یاد رکھنا ہم جو ان کو دیں گے، ہم جو ان کو صبر کریں گے. کیا کریں گے؟ صبر. تھوڑا دو گے زیادہ، کبھی نماز لے جنازہ نکاح ہڑتال کی ہو چنیوٹ کے مولویوں نے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم جنازے، ہم نمازیں. ڈاکٹر کو ہڑتال کرتے ہیں، ایمرجنسی میں چلے جو ڈاکٹر دیکھنے بھی جاتے ہیں، دیکھنے بھی. ارے لاکھوں روپے فیس ہے، لاکھوں ان کی تنخواہیں ہیں. میرا اپنا آپ بکتا واقعہ ہے، لاکھوں تنخواہیں رکھتے ہیں. میت بیچارہ مرنے کے قریب ہے، اس کو کہا گیا ڈاکٹر صاحب باہر آ کے دیکھ لو. ڈاکٹر کا جملہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں تو یہاں دیکھ اپنے کلینک پہ دیکھنے کے 10,000 لیتا ہوں، مریض کو اندر لے کے آؤں. پھر کہتے ہیں میری تنخواہوں کو بڑھایا جائے، لیکن قربان جاؤں ان علماء پر، ان حفاظ کرام پہ. ارے یہ آندھی کیوں نہ ہو، طوفان کیوں نہ ہو، بارش کیوں نہ ہو، چھتری میں کیوں نہ آنا پڑے، کپڑے بھگے کو کیوں نہ آنا پڑے، یہ ہر نماز پہ پہنچتے ہیں، ہر نماز میں آتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور تمہارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، تمہارے بچوں کی آخرت بناتے ہیں، تمہاری آخرت بناتے ہیں. ارے ہم ان کو 100 دے کر، 200 دے کر، 300 دے کر، 50 دے کر ہم احسان کرتے ہیں کہ ہم ان کو خرید لیتے ہیں. مولوی صاحب ہم آپ کو 5,000 دیتے ہیں، تم ہمارے ملازم ہو، تم ہمارے نوکر ہو. ارے گھر میں جھاڑو دینے والی عورت بھی آئے تو 5,000 پہ نہیں رہتی ہے. ارے نخرے الگ سے کرتی ہے. گھر کا نوکر ہو، گھر کا ڈرائیور ہو، وہ بھی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بھی نخرے کرتا ہے. قربان جو ان علماء پر، ان ہستیوں پر، رب کے ان قریبی بندوں پر، رب کے ان خوبصورت بندوں پر جنہوں نے سب کرتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتے ہو، لیکن کرتے ہو کھل کے کیا. کھل کے یہ مسجد کس نے بنائی؟ آپ نے بنائی. آپ لوگوں کے تعاون سے بنی الحمدللہ ملتی ہے. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو جب پورے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، یہ
یہ نہ کہنا مجھے قاری صاحب نے کہا، میں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں، علماء کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، ان حفاظ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، ان سفید پوشوں کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ آج لوگ مجھتے زکوٰۃ کے لیے سفید پوش کہا، مولوی صاحب سفید پوش تو نظر ہی نہیں آتے، ہر بندہ مانگنے کو تیار ہے۔ ارے سفید پوشوں کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، ان کے گھر کے حالات کا اندازہ لگاؤ، دیکھو یہ صرف ظاہری سفید کپڑا پہن کر یا سفید ٹوپی اور پگڑی پہن کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ کوئی دنیا کے لاڈ بن گئے ہیں، اس کو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ان کے گھر کا نظام دیکھنا، اگر تیرے گھر کے بچوں کا خرچہ 1 لاکھ پہ نہیں چلتا تو 7,000 پہ مولوی کے گھر کے بچوں کا بھی خرچہ۔ ارے اگر 10,000 کے تیرے بچوں کے سوٹ آتے ہیں، 6-6 7 تو مولوی کے بچے ہوتے ہیں، حافظ کے بچے ہوتے ہیں، کیا 5,000 سوٹ آئیں گے اس دور میں؟ کیا اس کے گھر کا خرچہ پورا ہوگا؟ اس لیے یہ خود سے دیکھنا پڑے گا، مولوی کو چندہ نہیں کرنے گا، نہ وہ کرے گا نہ مانگے گا، لیکن ہمیں چل کر یہ تحریک چلانی ہوگی، ہمیں یہ آپس میں یہ تحریک چلا کر ان لوگوں تک پہنچانا ہوگا کہ یہ ہمارے وہ رہبر ہیں، وہ رہنما ہے جو دنیا میں بھی رہبری کرتے رہے، جو دنیا میں بھی راہ دکھاتے رہے، اور قیامت ہاتھ پکڑ کے جنت میں یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے، اور عالم دین کتنوں کو 70 کو لے کے جائے گا، 70 کو، اور 70 بھی وہ کون ہوں گے؟ جہنم جن پہ جہنم کی سب پہ کھڑے کانپ رہے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اچانک نظر پڑے گی، ارے حافظ قرآن کی عالم دین کی، ارے یہ تو وہ میرا مقتدی ہے، یہ میرا مقتدی ہے جو مجھے برا بھی کہتا تھا، جو مجھے گالیاں بھی دیتا تھا، اگر میں لیٹ ہو جاتا تھا میرے سے ناراض بھی ہو جاتا تھا، لیکن میرا نمازی ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ تیری مسجد کے لیے اتنے پیسے دیے تھے، فلاں موقع پہ اس نے اتنا دیا تھا، اس نے پانی پلایا تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہو کر میں یہ سفارش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو جنت میں جاؤ گے کس کے صدقے سے؟ حافظوں کے صدقے سے، علماء کے صدقے سے، کہ اللہ ہم سب کو لے جائے، ان کے ساتھ مل گئے تو خدا ہمیں ضرور جنت میں لے جائے گا۔ ایک اور بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو مولوی انسان ہوتا ہے، مولوی حافظ انسان ہوتے ہیں، جیسے آپ انسان ہیں یہ بھی، اور اگر کوئی 100 میں سے ایک حافظ سے غلطی ہو جائے یا اگر کسی حافظ کے اعمال میں تھوڑی سی کمی، ارے خود کو دیکھ لو تم کیا ہو، وہ بھی انسان ہے، وہ اسی زندگی میں رہتا ہے، اسی دنیا میں رہتا ہے، اگر کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے وہ پھر بھی حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ ارے اللہ نے جس کے سینے میں قرآن دیا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، نکال لے، جانے ہی دے گا، جانے ہی کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہ تسی بخشے گئے تھے، اسی بھی بخشے گئے تھا، اسی بخشے گئے۔ میں نے کہا خدا کی قسم مولوی تو بخشے، اور 8 سال صفوں پہ رگڑے کھاتے ہیں، 8 سال صفوں پہ رگڑے کھا کر، استادوں کی مارے کھا کر، یہ عربی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو حیران ہو جاؤ گے۔ جو تم آسان سمجھتے ہو جن کو کہ مولوی صاحب تو حلوے کھا کے پڑے ہیں، اتنی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ساری رات مسئلوں میں غرق رہ کر تمہیں مسئلے سمجھاتے ہیں، تمہارے لیے مسائل کو آسان کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں بن جاتے ہیں، گھروں سے دور رہ کر، ماؤں سے دور رہ کر، باپوں سے دور رہ کر، رشتہ داروں سے دور رہ کر، بیٹوں کی زندگی چھوڑ کے صفوں پہ سونے والے، ارے ماؤں کی خدمت کو چھوڑ کے، ماؤں سے جو خدمت کروانی تھی وہ خود رات کے 2 بجے کپڑے دھونے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی دیر کے بعد جا کے حافظ بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ضرور نوازوں گا، اس لیے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے نا۔ اگلی بات کرتا ہوں، 2 باتیں ہو گئی، رمضان کی بات ہو گئی، رمضان کا تعلق کس سے تھا؟ قرآن سے۔ قرآن کی بات ہو گئی، قرآن والوں کی، اور عشق سے کون ہے؟ صاحب قرآن۔ صاحب کون؟ صاحب قرآن، میرے اور آپ کے
آقا میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے رہبر میرے اور آپ کے سردار سردار الرسل سردار الرسل اور فخر رسل مولائے کل دانائے سبل جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے علاج دلارے عبداللہ کے در شدید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. جیسے قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو کامیاب اور عصمت والا بن جاتا ہے. محمد کریم کی زندگی سے جڑ جائے گا, محمد کے اعمال سے جڑ جائے گا, اللہ کی قسم کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ میرے محمد کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ ایک نمونہ ہے. ارے زندگی کے کسی میدان میں آ, تاجر ہے تو میرے محمد کی زندگی کو دیکھ, استاد ہے میرے محمد کی زندگی کو دیکھ, باپ ہے میرے محمد کی زندگی کو دیکھ, شوہر ہے میرے محمد کی زندگی کو دیکھ, اگر بیٹا ہے میرے محمد کی زندگی کو دیکھ, اگر بادشاہ حکمران ہے میرے محمد کی زندگی کو دیکھ. ارے دنیا کے کسی بھی عہدے پر ہے, آپ محمد کی زندگی کو دیکھ. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کامیابی کس میں ہے؟ رسول اللہ کے طریقوں میں اپناؤ گے, نبی کی سیرت, نبی کی سیرت اپنانے کے لیے ہے یا صرف بیان کرنے کے لیے؟ اپنانے کے لیے, صرف سنانے کے لیے ہے یا عمل کے لیے؟ عمل کے لیے. نبی کی صورت ہو, نبی کی سیرت, نبی کا کردار ہو, نبی کا کردار ہو, نبی کے افعال ہو, نبی کے افعال ہو. ارے یہی تو ہماری کامیابی کا زینہ ہے. ارے محمد کے دامن سے جڑ جا, جب محمد کے دامن سے جڑے گا میرے محمد کے جسم سے نکلنے والے اعمال اگر تو اختیار کرے گا تو یہ تجھے جنت میں پہنچائیں گے. اگر میرے محمد کریم کی صورت کو اپنی صورت کے مطابق, اپنی صورت کو ان کے مطابق بنائے گا تو تیری صورت جب ان کے برابر ہوگی, قیامت والے دن تجھے وہ دور سے پہچان لیں گے اور تجھے اپنا امتی سمجھ کر رب کے حضور سفارش کر کے تجھے بخشوائیں گے. عمل کرو گے. رمضان کا مہینہ, روزوں کا مہینہ, اللہ بخشش فرما دے. قرآن سے تعلق قائم کرو, لفظی نہیں, لفظی زبانی کلامی, زبانی جمع خرچ, عشق میں محبت میں, عشق میں محبت میں ڈوب کر قرآن کے عاشق بن جاؤ. ارے جیسے اخبار کے عاشق ہو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے, خبریں ملتی, کوئی جھوٹی کوئی سچی, سارا دن کی سیاسی بحث. لیکن اگر قرآن کو پڑھو گے, جیسے اخبار کو تم لازمی جز سمجھتے ہو, اخبار نہ پڑھو, چائے نہ پیو, کہتے ہیں سر میں درد ہو گیا, آج کا دن اچھا گزرا ہی, اس کی جگہ قرآن کو لاؤ. کس کو لاؤ؟ قرآن کو لاؤ. ارے گانے سننے والوں, جس کا گانوں سے جی نہیں بھرتا, میں کہا کرتا ہوں آپ قرآن سے گانے کو لگا کے دیکھ, ارے قرآن سے تعلق جوڑ کے تو دیکھ. ارے قرآن کو کبھی الحمد پڑھے گا, کبھی الف لام میم صالح کتاب پڑھے گا, کبھی قل اعوذ برب الفلق پڑھے گا, کبھی قل اعوذ برب الناس پڑھے گا, کبھی قل هو اللہ احد پڑھے گا, کبھی یاسین والی سورت پڑھ کے میرے محمد کریم کے خلق و خال کا وہاں پہ تلقشہ کھینچے گا, کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھے گا, کبھی والشمس پڑھے گا, کبھی الم نشرح لک صدرک پڑھے گا, کبھی الرحمن علم القرآن پڑھے گا, کبھی یا ایھا المزمل پڑھے گا. ارے کہیں پہ احکام کو پڑھے گا, کہیں پہ اللہ کہے گا سود نہ کھاؤ, کہیں پہ اللہ کہے گا رشوت نہ لو, کہیں پہ اللہ کہے گا لا تاکلوا اموال الیتامی, یتیموں کے مال نہ کھاؤ, کہیں پہ اللہ کہے گا غریبوں کا حق نہ کھاؤ, کہیں پہ اللہ کہے گا ارے زکات دیا کرو, کہیں پہ اللہ کہے گا نماز پڑھا کرو, کہیں پہ اللہ کسی حکم کو بیان کریں گے. ارے قرآن کو پڑھتا چلا جائے گا, تیری روح بھی ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی, تیری آنکھیں. سبحان اللہ. وہ چاہتے ہیں میری موت آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے, میری موت آئے تو محمد کی غلامی میں ہاتھ کھڑا کرو. سب چاہتے ہو آج سے نیت کر کے جاؤ, جب آذان ہو تو مسجد میں جاؤ, جب مسجد میں آیا ہو نماز پڑھ لی ہے تو قرآن کو پڑھ کے جاؤ, جب قرآن کو پڑھ لیا ہے اب اگلا لمحہ ہے اپنے بچے کو بناؤ گے انشاءاللہ. یہ تین باتیں کتنی ہو گئی؟ اب اپنے آخر آپ بھی تھک گئے ہوں گے, آخری باتوں میں جا رہا ہوں. اگر کوئی نئی بات نہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے, قرآن سے محبت بھی, اگلی ہے قرآن والی زندگی پہ عمل کیسے آج عمل میں ہم ان القرآن یہدی للتی ہی, یہ قرآن تھا جو قوموں کو کیا دیتا ہے,
ہدایت دیتا نہیں دیتا؟ اس سے قوموں کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ صحابہ اس سے ہدایت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے؟ اصحاب پیغمبر قربان جاؤں ان ہستیوں پر کہ وہ جن کی زندگی کا نمونہ یہ تھا، ان پہ کوئی رہبری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حاکم بننے کو تیار نہیں تھا، لڑائیاں تھے، جھگڑے تھے، پانی پینے پلانے پہ جھگڑے ہوا کرتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، خون کے پیاسے تھے، 40 سال لڑائیاں ہوتی تھی، پر جب میرے محمد کریم نے اس قرآن کو لے کر آتے ہیں، پھر وہ جو اونٹوں کو چرانے والے سیدنا عمر ہیں، ارے وہ 22 لاکھ رمبہ بھیڑ کے وہ قرآن نظر آتے ہیں، 6 ریشم کی دکانوں والے ابو بکر صدیق یہیں پر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے وہ مکہ مدینے کا تاجر سیدنا عثمان ذوالنورین بنتا نظر آتا ہے، ارے ابو طالب کے بیٹے شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بنتے نظر آتے ہیں، ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے بدلے میں، جن کو اللہ نے نبی پہ قربان ہونے کے بدلے میں دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ کون تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں کس پہ قربان کی؟ قرآن پہ، اللہ کے رسول پہ قربان ہے۔ اگر میں آپ کر لیں وہ عامل قرآن تھے، وہ قرآن کے عامل تھے، وہ میری طرح آپ کی طرح صرف قرآن کو تعویذوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ صرف قرآن کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ صرف قرآن کو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے صرف استعمال نہیں کرتے تھے، انہیں تجارت کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی قرآن کی طرف جاتے، وزارت کے لیے پڑتی قرآن کی طرف جاتے، حکومت کی پڑتی قرآن کی طرف جاتے تھے، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں چاہتا تھا قرآن کی طرف جاؤ گے انشاءاللہ۔ قرآن میں آپ کے بھی حقوق ہیں، قرآن میں میری ماں بہنوں کے بھی حقوق ہیں، آج حقوق اللہ کو تو مانتے ہیں، حقوق العباد کو چھٹی ہے، کیا ہے چھٹی ہے، بڑے سے بڑا بھی ہو اس کی بھی، مولوی صاحب، حاجی صاحب، دیندار صاحب، قاری صاحب، مسجد کے امام صاحب، تہجد گزار صاحب، دنیا دار حکومت میں کوئی بھی ہو، سب چھٹی میں سب ناراض نہ ہو۔ میں سمجھا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ آپ کو بھی سمجھ دے، پوری امت کو سمجھ دے۔ یہاں ہم حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہے، ضروری۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھی اللہ چاہے گا تو، روزہ نہیں رکھا یہ اللہ کا حق ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، ارے زکوٰۃ نہیں دی یہ اللہ کا حق ہے، اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن کسی مسلمان کا دل دکھا دیا، کسی مسلمان کا حق کھا گیا، اپنی بیٹی کا حق کھا گیا، اپنی بہن کا حق کھا گیا، ارے دنیا میں بیٹھ کر رشوت لے کر کسی غریب کا حق کھا گیا، ارے سود لے کر کسی کے غریب کے حق کو کھا لیا، تو یہ رب معاف نہیں کرے گا۔ ارے کسی یتیم کا حق کھا گیا، چھوٹے بچے یتیم تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، باپ دنیا سے چلا گیا، ان کی جائیداد کو اپنے نام کروا کے ان کو تو نے بیچ دیا ہے، خدا کی قسم اللہ یہ معاف نہیں کرے گا، کوئی بات بھی ادا کرنا نہیں کرے گا۔ آج گھروں میں ناچاکیاں ہیں، گھروں میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہم نمازی بھی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہیں، ہم متقی بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، پھر گھروں میں جھگڑے کیوں، گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ آج ہم نے ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کیا۔ باپ ہے، باپ سمجھتا ہے میں عامر ہوں، ڈکٹیٹر ہوں، جو میں کہوں گا پورے گھر پہ حکم چلے گا، سب میرے نیچے ہیں، کوئی آواز اٹھائے گا دبا دی جائے گی۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ ہاں باپ ہے، جو باپ کا حق ہے اولاد کو دے، جو اولاد کا حق ہے وہ باپ۔ بڑا یہ کہے تو میں کہوں میری مانی جائے، چھوٹوں کی مانی نہ جائے، وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے۔ رب نے باپ کے حق بھی رکھا ہے، بیٹے کا بھی حق رکھا نہیں رکھا۔ اگر باپ اپنا حق لینا چاہتا ہے تو بیٹے کے اولاد کے حقوق بھی ادا کرے، یہ نہیں کہ گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو جائیداد دے دی، دوسرا غریب تھا، کہا چل بھائی تو سائڈ پہ ہو جا، اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر کے محروم کر دیا۔ ارے یہ بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، یہ کل کو تیرا بیٹا ہونے کی وجہ سے تیری عزت نہیں کرے گا، تیرا باغ ہی بنے گا، پھر عزت
ہمارے ہو رہے ہیں افراد اور تکلیف کا شکار ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کی باتیں سن کر بیٹے کی بے عزتی کر دی. بیٹے کو نہیں دیکھا کہ بیٹا میرے اوپر جان قربان کرنے والا ہے, میرے خون ہے, اوروں کے خونوں کو تو سینے سے لگایا, اپنے بیٹے کو اوروں کے حوالے کر دیا. کیا یہ اولاد کا حق ادا کر رہے ہو؟ یہ اولاد کا حق نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کو بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں 10 سال کرتا ہوں, اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ, خود بھی سیکھو, ان کے حقوق ادا کرو. یہ تمہارے حقوق ادا ضرور کریں گے. اگر ان کو دین نہیں سکھاؤ گے یہ تمہارے حقوق ادا کرو گے. مرحلہ اپنی کو بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, اپنے بچے بھی. نہ بیٹے کو سکھایا نہ بیٹی کو, نہ بیٹے کو سکھایا نہ بیٹی کو شادی. میری مائیں بہنیں بھی سن لی, میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں, یہ لڑائی جھگڑے کی بنیادیں بتا رہا ہوں, خدا کے لیے اس بات کو مان لینا. گھر میں بیٹی کی شادی کی بات آتی ہے, بیٹی کے لیے شادی کا وقت آتا ہے, سب کچھ دیا جاتا ہے. بیٹی گھر میں آئے قدر, بیٹی گھر میں آتی ہے, ماں قربان جا رہی ہے, باپ قربان جا رہا ہے, میری بیٹی آ گئی ہے, پتہ نہیں اس گھر میں کیسے رہ گئی ہوگی. گھر جانے لگے تو اپنے پاس سے نوازتے ہو بیٹی کا حق سمجھ کر, بیٹے کو بیاہ کر لائے, بہو گھر میں آ گئی. بہو گھر میں یہ کہاں سے کل وہی آ گئی, ارے یہ کہاں سے چڑے, ارے اس نے تو ہمارا گھر کا نظام برباد کر دیا. اور گھر میں اس کے سامنے جب بیٹی کو حق دے گا, اس کو حق نہیں دے گا, وہ بھی تو کسی کو دیتی ہے. جب اس کو حق نہیں دے گا, انصاف نہیں دے گا, بتا تیرے گھر میں سکون آئے گا؟ جب وہی ساس اپنی بیٹی کو تو عزت دے رہی ہے اور اپنی بہو کو جو کسی کی بیٹی ہے, اس کے بھائی کی بیٹی ہے, بہن کی بیٹی ہے, کسی کی بیٹی ہے, اس کو عزت نہیں دی جاتی, بتاؤ وہاں یہ بنیاد ہے. یہ حق ادا نہیں ہوتے, گھرانے برباد ہو جاتے ہیں, گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. ارے جس طرح اپنے بیٹی کا حق ادا کرتے ہو, اور کی آئی ہوئی بیٹی کا بھی حق ویسے ادا کرو, ورنہ قیامت والے دن پکڑ ہوگی. اللہ کے ہاں تمہیں جانا پڑے گا, اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا. اگر کسی کے دل پہ چھڑیاں چلاؤ گے, اگر کسی کے دل کے آزاریاں کرو گے, یہ تہجدوں سے معاف نہیں ہوں گی, یہ تسبیحوں سے معاف نہیں ہوں گی, یہ حجوں سے معاف نہیں ہوں گی, یہ تیرے سجدوں سے معاف نہیں ہوں گی, یہ اس سے معاف نہیں. کسی کو تکلیف دینا کوئی عام بات, کسی کے دل کو تکلیف دینا عام بات ہے. اگر کوئی تجھے تکلیف دے تو معاف نہیں کرتا, جاؤ تیرے ساتھ میرا رشتہ ختم, تیرے ساتھ میرا تعلق ختم. اور اگر تو کسی کو تکلیف دے تو تجھے معاف کر دے. ارے افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. میری ماؤں بہنوں, یہ آپ گھر میں رہتی ہو, ساسیں جو ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں, آپ اپنی آنے والی بہو کو بیٹی کا محبت دو, بیٹی کا سلوک دو. خدا کی قسم دنیا کی کوئی ایسی عورت ہی نہیں ہے جس کو بیٹی جیسی محبت ملے اور وہ محبت نہ کرے. ایسا ہوتا جب اس سے سلوک ہٹ کے کیا جاتا ہے, جب اس سے سلوک غیروں والا کیا جاتا ہے, تو وہ بھی تمہاری طرح عورت ہوتی ہے. جیسے تم دل رکھتی ہو ویسے وہ بھی دل. پھر آتے ہیں مولوی صاحب, تویز سے دو, مولوی صاحب تویز سے تو بڑی بولتی ہے. مولوی صاحب تویز دے دو, میرے بیٹے کو اس نے اپنے ہاتھوں میں کر لیا ہے, میرے بیٹے کو قبضے میں کر لیا ہے, اس نے سارا پیسہ کھا گئی, اپنی اولاد کو سب کچھ دیا جا رہا ہے, اس سے سب کچھ چھینا. یہ اصول تو نہیں, یہ اصول تو خدا کے لیے اگر زندگیوں کو جنت بنانی ہے تو حقوق ادا, کیا ادا کرو, بھائیوں کے حق ادا کرو, بہنوں کے حق ادا کرو, ماؤں کے حق ادا کرو. الجنت تحت اقدام الامہات, یہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ماں کا حق ادا کر, باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ کا حق ادا. آج ماں کی خدمت کو سمجھتے ہیں, باپ کی عظمت کو, ماں کی عظمت سمجھتے ہیں. یہ حدیث تو ہمیں پتہ ہے, الجنت تحت اقدام
لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. ارے ماں کی وہ خدمتیں یاد کرو جس طریقے ماں کی خدمتیں ہیں باپ کی بھی خدمتیں ہیں. جیسے ماں کا کردار ہے ویسے باپ کا بھی کردار ہے. اگر 9 مہینے ماں نے تجھے پیٹ میں پال کے رکھا ہے اور اس کے بعد تیری خاطرگیری کی ہے, جب تو پیدا ہوا, جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, تجھے بتانا نہیں آتا تھا, تیری ماں تیری بھوک کا بھی انتظام کرتی ہے, پیاس کا بھی انتظام کرتی ہے. ارے تیری ماں تیری دوائی کا بھی اہتمام کرتی ہے. اگر بستر کو گیلا کر دے ماں خود گیلے پہ سو کے تجھے سوکھے پہ سلا دیتی ہے. ارے تیری جوانی تک تیرے بڑھاپے تک ماں تیرے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک وقت میں نہ آئے تو ماں پیچھے رو رو کے تڑپ جاتی ہے. ارے وہ ماں اس کی کتنی خدمات ہے. آج جب تو بڑا ہوا ہے اسی ماں کو سیدھا, آج اسی ماں کے سامنے ہوتے ہو, آج اسی ماں کی توہین کرتے ہو. آج اسی ماں اگر وہ کوئی سمجھا دے تو کہتے ہیں چل ماں پرے ہو, تو کون آئی ہے, تو تو بڈھی ہو گئی ہے, سٹی آ گئی ہے, تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئی ہے. خدا کی قسم ماں کی, یہاں ماں کا کردار ہے وہاں باپ کا کردار کیا ہے. ارے ماں نے میرے میں پالا, ماں نے تکلیفیں سہی, باپ نے کیا کیا, کہتے باپ نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ باپ نے کیا کیا ہے. ارے باپ کی زندگی کو دیکھ, تب تپاتی دھوپ ہو, چرچراتی گرمی ہو. ارے باپ کوئی ڈرائیور ہے تو گاڑی پہ بیٹھ کے تیرے لیے کمائیاں کر رہا ہے. ارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے تیرے لیے خدمتیں کر رہا ہے. کوئی سر پہ تگاری اٹھا کے تپتی دھوپ کے اندر وہ کتنی اونچی بلڈنگوں پہ چڑھ رہا ہے, اپنے کندھے پہ اینٹیں رکھ کے, کوئی سیمنٹ کی بوریاں رکھ کے, کوئی آلو کی بوریاں رکھ کے, کوئی سب کچھ اپنا خون اور جگر کا پسینہ لگا کر وہ تیرے لیے کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں باپ کے لیے کیا, یہ کچھ نہیں ہے باپ نے کیا. ارے تو تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, تیری فیسیں باپ نے کیسے ادا کی کبھی سوچے؟ تیرے باپ نے کیسے ادھار مانگ کر, تیرے باپ نے کیسے محنتیں کر کے آج تجھے اتنا لگا دیا. آج اتنا بڑا بننے کے بعد تو کہتا ہے میرے باپ کو پتہ نہیں ہے, میرا سٹیٹس اور ہے, باپ کا سٹیٹس اور ہے. آج باپ کے سٹیٹس کو فرق کرتا ہے. خدا کے لیے ماں باپ کو ستاؤ نہیں. اور ماں باپ کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ بھی اولاد سے پیار کریں, وہ بھی اولاد کو محبت دیں. اولادوں میں فرق اولادوں میں فرق ہے. اولادیں سب کی شادی ہوتی ہے, سب کی ساری اولادیں پیار رہتا ہو, کسی ایک سے زیادہ ہو جائے یہ ہمارے انسان کے بس میں, لیکن حق ادا کرنے میں سب برابر ہے. حقوق ادا کرو گے معاشرے میں سکون لاؤ گے, گھروں کو جنت بناؤ, گھروں کو جنت بناؤ. میری مائیں بہنیں یہ گھر میں ان کا بڑا کردار ہے, ان کا بڑا کردار ہے. اور اگلی بات یہ بیچاری کمزور ہے, یہ کیا ہے, کمزور ہے, خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے. اور مرد کیا ہے, کبھی ہے. عورت کمزور کیوں ہے, یہ ٹیڑھی پسلی سیدھی ہوتی ہے, ٹیڑھی ہوتی ہے. جب کبھی جانور ذبح کرتے ہو پسلی ٹیڑھی ہے, سیدھا کرو ہو جائے گی, کیا ہوگا, عورت کا حسن ٹیڑھ پن میں, عورت کا حسن اگر یہ نیک ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اگر نیک ہے تو اس سے بڑھ کر عورت دنیا میں نہیں ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اس سے کوئی, آج ہمارے ہاں طلاق کی ریشت بڑھ رہی ہے. طلاق کی کیوں, میری بات نہیں مانتی, میری بات تم نے حق ادا کیا جو نہیں, پیسے لا دینا صرف یہ حق ہے, پیسے لا کے دینا صرف یہ حق ہے. ارے تم نے اس کا حق ادا کیا جو تم کا حق مانتا ہے. اور دوسری بات تو یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹیڑھی ہے, ٹیڑھ پن میں ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کی عقل بھی ناقص ہے, اس کا دین بھی ناقص ہے, اس کی عقل بھی. لیکن اللہ نے کہا الرجال قوامون, یہ تشریح ایک بات سمجھا رہا ہوں, اس کی غلط تشریح لوگ کرتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ کیا ہوتے ہیں, کبھی ہوتے ہیں. مرد عورتوں پہ کیا مطلب, ڈنڈا اٹھا کے دبکا کر اپنے روب میں ڈال کے یا اس کو جوتے مار کر اس کی توہین کر کے, نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ عورت ناقص و نقل ہے, ٹیڑھ پن سے پیدا ہوئی ہے. عورت کا ٹیڑھ پن یہ ہے وہ غلطیاں کرے گی, مرد کا قوام ہونا یہ ہے وہ اس کی غلطیوں کو درست.
وہ اس کی غلطیوں کو سمجھے گا، اس پہ آ کے غصے میں آ کر طلاق کے ڈونگے نہیں برسائے گا، زبان سے غلط جملے نہیں نکالے گا۔ ارے زبان سے غلط جملے نکال کے پھر مولویوں کے پاس آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب کو علاج نکال دو، پہلے سوئے ہوئے تھے، پہلے تمہیں اس کی باقی خدمات نظر نہیں آئی، تیرے کپڑے بھی دھوتی ہے، تیرا کھانا بھی بناتی ہے، تیرا گھر بھی صاف کرتی ہے، تیرے بچوں کو بھی پالتی ہے، تیرے بچوں کے کپڑے بھی دھوتی ہے، ارے یہ سارے کام کرتی ہے۔ اگر کبھی یہ غلطی کر بیٹھی اتنی خوبیوں کی وجہ سے اس کو تو نے رکھا نہیں ہے، اور یہ غلطی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، بات سمجھ آئیے؟ سنبھالو گے، رشتے توڑو جوڑو، رشتے توڑو نہیں بلکہ کیا کرو، جوڑو۔ اور خواتین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، یہ خامد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کا عزت احترام کرو۔ جو خامد اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا خامد کو سجدہ کرو۔ تم بھی خامدوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خامد سارے دن کا تھکا ہے اور یہ ماتھے پہ تیوریاں چڑھا کے بیٹھ جائے، تیری ماں نے یوں کہا، تیری بہن نے یوں کہا، تو یہ نہیں لے کر آیا، تو وہ نہیں لے کر آیا، تو تو بھی سارا دن اگر کام سے تھکی تھوڑی دیر تو خیال کر لیتی، تھوڑی دیر صبر تو کر لیتی، محمد کریم کے فرمان پہ عمل تو کر لیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی خامد باہر سے آئے تو عورت کو یہ چاہیے اس کا خوش دلی سے استقبال کرے، اگر کوئی شکوہ بھی ہو، شکایت بھی ہو، اس کو سنبھال کے رکھے، آئندہ وقت آنے پہ اس سے شکوہ شکایت کرے۔ جب وہ آتا ہے جب اس کو مسکراتے چہرے سے استقبال کرے گی، وہ کبھی تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دونوں سے تربیت کی ضرورت ہے۔ جو آج تربیت ہو تربیت کیا کرو، ماں باپ تربیت، شادیاں کرنے سے پہلے بچوں کو سمجھایا کرو، تربیت کیا کرو۔ گھر بنانا ہے، بگاڑنا کریں گے سارے، ٹائم بڑا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا ہے، جو کچھ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک اور بات ہے، یہ مسجد آپ نے بنا دی، مسجد کچھ کام رہتا ہے، کچھ کام یہ بھی آپ نے، یہ بھی کس نے کرنا ہے؟ کرو گے قاری صاحب کے ساتھ تعاون بھرپور کرو گے جیسے پہلے کیا ہے۔ اتنا ڈھانچہ تیار ہے، انشاءاللہ اگلا سال آئے تو پوری ہر چیز کیا ہو جائے، مکمل ہے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ پہ ایک دو گے 700 ملتا ہے، ایک دو گے 700 ملتا ہے، 700 سے بھی زیادہ ملتا ہے، جنت میں گھر بھی بنتا ہے۔ تو یہ تعاون بھی کیا کرو۔ آپ کی مسجد جتنی خوبصورت ہوگی، جتنا یہ ماحول ہوگا، آپ آؤ گے مسجد میں، آؤ گے دل لگے گا، بیٹھو گے نمازیں پڑھو گے، قیامت تک کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پر ہمیں محمد کریم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔